الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدقت يا ربنا ويا رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج جمعہ کے اس موقع پر کچھ اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات وہ ہے کہ جو ہم آپ اپنے معاشرے میں بولتے سنتے ہیں، اور ایک بات وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں اور ہم ان پر عمل کرنے کے، ان پر یقین لانے کے پابند ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ بولی جاتی ہے کہ جی کسی کو کچھ نہ کہو سارے ہی ٹھیک ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاشرے کے اندر طرح طرح کے رنگ، کوئی دین سے متنفر ہے، کوئی دین والوں سے متنفر ہے، کوئی دین کے کس رنگ کو اختیار کیے ہوئے ہیں، کوئی دین کے کس رنگ کو اختیار کیے ہوئے ہیں. اب ہم آپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ذمے لگایا وہ تو یہ ذمے لگایا کہ حق کو خود بھی قبول کرو اور حق کی دعوت بھی دو. اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ کسی خاص عالم کی یا مولانا صاحب کی، امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے. یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی حق پر قائم ہو اور دوسرے کو بھی حق کی طرف بلائے. اب اس ذمہ داری سے بھاگنے کی خاطر ایک آسان سا جملہ ہم اپنی زبانوں سے بولتے رہتے ہیں اور ہم بہت سارے لوگ سنتے بھی ہیں اس کو کہ جی کسی کو نہ چھیڑو، اپنے کام سے کام رکھو، سارے ہی ٹھیک ہیں. حتیٰ کہ کچھ لوگ تو اور آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ تو یہاں تک بات کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے وہ تو اتنی بڑی ہے، وہ آخر اس نے وہ جنت کس لیے بنائی ہے؟ بات یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے کہ میں نے جنت میں سب کو بھیجنا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نے جہاں جنت بنائی ہے وہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جہنم بھی تو بنائی ہے. یہ سخت باتیں نہیں ہیں. بات ہے اپنی ذمہ داری ہم محسوس کریں اور اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. یہ اصل موضوع ہے. اس لیے یہ کہنا کہ سب ٹھیک ہے، یہ بات انتہائی نامعقول. یہ میری اور آپ کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات یہ نہیں. چنانچہ ابھی خطبے میں نے ایک چھوٹی سی قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت تقریباً وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، لیکن اس بات کو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سچائی کے طور پر پیش کرنے کے لیے کہ میں سچا ہوں، میری بات بھی سچی ہے، میں حق ہوں اور میری بات بھی حق ہے. اللہ رب العزت قسمیں اس لیے نہیں اٹھاتے. وہ اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ بندوں سے کوئی بات بنوانے کے لیے یا بندوں کو کوئی بات بتانے کے لیے اللہ رب العزت قسمیں اٹھاتے بھی رہے. نہیں، اللہ رب العزت جب بھی قسمیں اٹھاتے ہیں یہی فرق ہے بندوں کے قسم اٹھانے کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے قسم اٹھانے کا فرق. جب بندہ جس سے قسم لی جاتی ہے، اصل بات تو یہ کہ قسم اٹھانی نہیں چاہیے بلا وجہ، لیکن انتہائی مجبوری کے عالم میں اگر قسم لی جائے یا قسم اٹھانی پڑ جائے تو پھر بات یہ ہے کہ بندہ قسم اس لیے اٹھاتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یا جو میں نے دیکھا ہے یا جو میں نے سنا ہے یا جو کچھ ہوا ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے سچا سمجھو، میری بات کو سچا سمجھو کہ یہ ایسے ہی ہے. لیکن اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کی سچائی پیش کرنے کی خاطر نہیں، بلکہ وہ اس بات کی عظمت جو بیان فرمانے جا رہے ہیں، اس بات کی اہمیت جو اللہ تعالیٰ بیان فرمانے جا رہے ہیں، اس کی خاطر قسم اٹھاتے ہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ ہلکی بات نہیں ہے، یہ بہت عظمت والی بات اور بہت بڑی بات ہے، لہٰذا اس کی طرف پوری توجہ کرو. یہ ہے جب اللہ قسم اٹھاتے. تو فرمایا کہ والعصر، زمانے کی قسم. قسم اٹھا کر اپنی بات کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی مضبوط فرما دیا. اللہ کی بات ویسے ہی بہت مضبوط ہے، لیکن جب قسم ساتھ مل گئی تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر کسی بات پر قسم اٹھا رہی ہے تو وہ بات بہت ہی قابل توجہ ہے. اس لیے ہم سب کو اپنی ساری توجہ اب اگلی بات کی طرف کر دینی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی. ان الانسان لفی خسر، فرمایا انسان خسارے میں ہے. اب ہم کیا بول رہے تھے؟ جو ہمارے معاشرے میں جو ہم سن رہے تھے یا جو ہم بول رہے ہیں وہ یہ کہ جی سب ٹھیک ہے، کسی کو نہ چھیڑو. اور کچھ لوگ تو حضرات علماء اکرام پر یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جی آپ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی اور ہم تو سن کے تھک چکے ہیں کہ جی آپ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ جناب نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ الزام خود نبی علیہ السلام پر لگا کہ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا یہود کو کہ تم غلط ہو، نصارہ کو فرمایا تم غلط ہو، صائبین کو فرمایا تم غلط ہو، مجوسیوں کو فرمایا تم غلط ہو، مشرکین کو فرمایا تم غلط ہو. ٹھیک کون ہے؟ فرمایا اللہ اور میں اللہ کا رسول ہوں اور جو میری طرف کتاب نازل کی گئی ہے اور جو مجھ پر ایمان لائے گا بس وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہیں. تو ان لوگوں نے کہا نبی علیہ السلام کو، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا کہ ہم لوگ، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں ٹھیک ٹھیک رہ رہے تھے، یہ آپ نے آ کر دین کی اور قرآن کی اور ایک اللہ کی اور اپنی رسالت کی بات کی، اپنے ختم نبوت کی بات کی، اور آپ نے کہا کہ یہ قرآن ہی سب کچھ ہے. اب قرآن کے علاوہ جو کچھ تھا میں اس کو غلط نہیں کہتا، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اب اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. اب سکہ رائج الوقت وہ محمد رسول اللہ کا ہے، سکہ رائج الوقت وہ قرآن کریم کا ہے. آپ نے یہ بات کہی ہے،
آپ کی اس بات کی وجہ سے شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے الگ ہو گئی، آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ نے فرمایا نہیں، میں اس بات کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ تم آپس میں کس طرح رہ رہے ہو، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. میری ذمہ داری یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کا پیغام دیا ہے، توحید کا، رسالت کا، دین اسلام کا، ختم نبوت کا، قرآن کریم کے غلبے کا، قرآن کریم ہی اب جو ہے وہ دین ہے، قرآن ہی اللہ کا قانون ہے، میں تو یہ بات کروں گا. حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں اس ایک بات کی سزا جناب نبی علیہ السلام کو 13 سال مکہ مکرمہ میں کفار کے طعنوں، ان کی گالیوں، قتل کے منصوبوں، تکلیفوں، ہر طرح کی سزائیں نبی علیہ السلام کو، آپ کی ازواج مطہرات کو، آپ کی بنات اربعات کو، اور آپ علیہ السلام کے پر ایمان لانے والے صحابہ کو، آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والی خواتین صحابیات کو، کسی کو نہیں چھوڑا گیا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس اپنے وطن مکہ مکرمہ جو دنیا کا سب سے عظیم شہر ہے، آپ کو وہ شہر چھوڑنا پڑ گیا. آپ جا رہے ہیں لیکن واپس جاتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ تجھے کون چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن تیرے رہنے والوں نے، میں تو تیری شان بڑھانے کے لیے آیا تھا، اے بیت اللہ میں تیری حرمت اور تیری عظمت کی بحالی کی بات کرتا تھا، آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ مجھے ہی میرے شہر سے، مجھے ہی مکہ مکرمہ سے نکالا جا رہا ہے. لیکن دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کی قربانی دی، اپنے وطن کی قربانی دی، آپ نے ہر طرح کی قربانی دی، علاقہ تبدیل کر لیا، دین کا پیغام تبدیل نہیں کیا. مدینہ المنورہ جا رہے ہیں، وہاں جا کر پھر آپ اسی دین کی ہی بات کر رہے ہیں. پھر یہاں کے رہنے والوں نے بھی، موقع نہیں ہے کہ میں ساری تفصیل عرض کروں، یہاں کے رہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ کیا، اس کی بھی بہت بڑی تفصیل. صرف اس ایک بات کی سزا کہ آپ دین اسلام کو صحیح کہتے ہیں اور دین اسلام کے ما سوا کو آپ سب کو غلط کہتے ہیں، اس ایک بات کی سزا آپ کو دی گئی. اس لیے میرے دوستو یہ ہو نہیں سکتا کہ سب ٹھیک ہوں، نہیں، صرف اللہ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں وہ ٹھیک ہے، اور جو قرآن لائے آپ علیہ السلام، جو قرآن آپ کے واسطے سے ہمیں دیا گیا وہ قرآن ٹھیک ہے. اب جو اس کے اوپر آ جائے گا، اس کو تسلیم کر لے گا، وہی ٹھیک ہے. جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین اور اس کے قرآن سے ہٹ کر ان کے نام پر کوئی اور نمونہ پیش کرے گا، ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. فرمایا کہ اے اللہ آخر پھر ٹھیک کون ہے؟ اب وہ معیار بتا دیا. اب میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس قدر دین سے دور ہیں کہ وہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ جی یہودی بھی ٹھیک ہیں، نصارہ بھی ٹھیک ہیں، جی ہندو بھی ٹھیک ہیں، فلاں بھی ٹھیک ہے. بھائی اب کیا آپ بات کر رہے ہو؟ آپ کو پتا ہے آپ کیا بات کر رہے ہو؟ جو اللہ کے نبی علیہ السلام جس بات کی خاطر آپ کو ضربیں لگتی رہی، آپ تکلیفیں اٹھاتے رہے، آپ اسی کے اینٹی ہو گئے ہو، اسی بات کے مخالف ہو گئے ہو، انہی یہود و نصارہ کی حمایت کر رہے ہو جو نبی علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بناتے تھے، جو دین کو اور قرآن کو مٹانا چاہتے تھے. کیسی بات کرتے ہو؟ ہمیں اپنی زبان سے کوئی بھی بات نکالتے ہو خوب سوچ لینا چاہیے کہ ہماری بات قیامت کے دن اس کا وزن ہوگا، یہ بات پکڑی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو کچھ بھی بول دیں، ہم زبان سے کچھ بھی بولتے رہیں، قیامت کے دن کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ان الانسان لفی خسر، سب کے سب انسان خسارے میں ہیں. یا اللہ پھر آخر ہم ٹھیک کیسے ہوں؟ ہم میں سے اگر کوئی آپ کے نزدیک ٹھیک
ہونا چاہے تو وہ اس کا معیار کیا ہے؟ فرمایا کہ الا الذین آمنوا، وہ کہ جو ایمان لائے. اب دیکھ لیے، یہود ایمان نہیں لائے، نصارہ ایمان نہیں لائے، مشرکین ایمان نہیں لائے، صائبی ایمان نہیں لائے، مجوسی ایمان نہیں لائے، ہندو ایمان نہیں لائے، پارسی ایمان نہیں لائے. اللہ کہتے ہیں سارے غلط ہیں. اب یہ کوئی مجھے آ کر کہے مولوی صاحب آپ کیا باتیں کر رہے ہو، کسی کو غلط کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، میرے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان انسان لفی خسر. اور بات کرنے کا انداز دیکھیے اللہ رب العزت کا، سبحان اللہ. اللہ رب العزت بتا رہے ہیں جیسے ایک رحمان اور ایک رحیم بتا سکتا ہے. جیسے ایک کوئی پیار کرنے والا بڑا بھائی، والد، وہ اپنے بیٹے کو، چھوٹے کو، دوست کو بتاتا ہے کہ بھائی آپ یہ جو کام کر رہے ہو، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو، اس طرح سے زندگی گزار رہے ہو، آپ نقصان میں جا رہے ہو. اللہ رب العزت نے کوئی گالی نہیں دی. آج ہم جب کسی کو غلط بتا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا انداز غلط ہوتا ہے، اس لیے وہ ہم سے بھاگتا ہے. اللہ تعالیٰ پیار اور رحمان اور رحیم والے پہلو کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ بھئی انسان تجھے میں نے بنایا لیکن تو خسارے میں جا رہا ہے، دیکھ لے، خسارہ نہ کر، اپنا نقصان نہ اٹھا. پھر میں صحیح کیسے ہو جاؤں؟ فرمایا کہ الا الذین آمنوا، ایمان اختیار کرو، تمہارا عقیدہ درست ہو. اب آپ مجھے خود بتائیے، جو آدمی سب خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا پر ایمان لانے والا ہو، اس کی زندگی سکھی ہو جائے گی کہ نہیں؟ دنیا کی زندگی میں بھی وہ خسارے سے بچے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی خسارے سے بچے گا. تو الا الذین آمنوا، جو جناب نبی علیہ السلام پر ایمان لائے گا وہ خسارے میں ہوگا یا خسارے سے بچ جائے گا؟ خسارے سے بچ جائے گا. جو جناب نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی خوبصورت زندگی جو اس کے اوپر آ جائے گا، کیا وہ خسارے میں ہوگا یا خسارے سے بچ جائے گا؟ وہ خسارے سے بچ جائے گا. اس لیے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہی لوگ معیار ہیں کہ جو نقصان سے بچے ہوئے ہیں، جو خسارے والے نہیں ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ کہ جن کا عقیدہ بھی درست ہے اور جن کا عمل بھی درست ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے عقائد ہیں، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ مختلف فرقے ہیں اور کسی نے کوئی عقیدہ بنایا ہوا ہے، کسی نے کوئی عقیدہ بنایا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ عقیدے کا معیار قرآن و حدیث ہے. عقیدے کا معیار نہ میری بات ہے نہ آپ کی بات ہے. میں کوئی بھی بات کرتا رہوں، آپ کوئی بھی بات کرتے رہیں، وہ عقیدہ نہیں بن سکتا. دیکھیں نا، اس طرح تو پھر میں جو بات کر دوں، آپ ماشاءاللہ اتنے سارے تشریف فرمائیں، آپ کوئی بات کر دیں، ہر ایک اپنے ذہن کے مطابق عقیدے بناتا چلا جائے گا، تو پھر ایمان تو ایک مذاق بن جائے گا. اب اتنے فرقے نکل آئے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا کہ بھائی عقیدہ ہے کیا. یاد رکھ لینا، عقیدہ کسی بزرگ کے منہ سے نکلی ہوئی بات بھی نہیں ہو سکتی. کسی بہت بڑے سے بڑے عالم کے منہ سے بات نکل جائے اور وہ عقیدہ بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. معیار کیا ہے؟ عقیدہ وہ ہوگا کہ جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہوگا، بس وہ عقیدہ ہوگا. اس کے علاوہ میں کچھ کہتا رہوں، کوئی اور کچھ کہتا رہے، اور نہ وہ بات قرآن کریم میں ہے نہ وہ بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، وہ عقیدہ نہیں بن سکتا. ہمارے آپ کی منہ کی بات تو ہو سکتی ہے، وہ ایک بات ہو سکتی ہے، بات ہے بس. کوئی اگر اس کو اچھا سمجھ لے تو ٹھیک ہے، وہ اچھی ہو بشرطے کہ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو ہم زبردستی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ ایک ہے، یہ بات قرآن سے ثابت ہے. ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اب اگر کوئی کہے کہ جی میں تو عبادت کسی پیر کی بھی کروں گا، میں تو باپ کی عبادت کروں گا، میں تو فلاں نبی کی عبادت کروں گا، بھائی یہ بات تو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا عمل بھی غلط ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ عقیدہ ہے تو اس کا عقیدہ بھی غلط ہے. اگر کوئی کہے کہ مشکل سے نکالنے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، مشکل کشا کوئی اور بھی ہے، اب یہ میری اور آپ کی منہ کی بات تو ہو سکتی ہے،
لیکن نہ یہ قرآن کی بات ہے نہ یہ حدیث کی بات ہے. زندگی دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. اولاد دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. صحت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بیماری کس کے ہاتھ میں ہے؟ شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ نفع کس کے ہاتھ میں ہے؟ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ نبوت کون دیتا ہے؟ نبی کون بنتا ہے؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ امہات المؤمنین کا کیا مقام ہے؟ بنات اربعات کا کیا مقام ہے؟ یہ میں اور آپ نہیں طے کر سکتے، یہ قرآن و حدیث کی طے کردہ باتیں ہیں. اس لیے عقیدہ وہی ہوگا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے اندر عقیدے کی بات بیان فرما دی، اور عقیدے کے درست ہونے کی، اس دنیا کی زندگی کی کامیابی کی بھی اتنی بڑی یہ ایک بنیاد ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی بات کرتا ہوں، وقت نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، کہ جی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی اور موت دے سکتا ہے، پھر ہم زندگی گزار سکتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ نہ مار دے، پتہ نہیں وہ نہ مار دے، پتہ نہیں وہ. عجیب بات ہے. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے 2-3 جانور رکھے ہوئے ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی آتے تو ہمارے جانور کو کچھ ہو جاتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، فلاں دکان پر آیا تو یہ ہو گیا، فلاں ہمارے گھر آیا تھا تو یہ یقین کریں یہ ایمان کی کمزوری ہے. اللہ نے جو ہمیں عقیدے دیے نا، بتا دیا میں ہی کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر میں برا چاہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، فرمایا اگر میں برا چاہوں اور ساری کائنات تیرے لیے اس برائی کو روکنا چاہے اور تیرے لیے اچھائی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. اور میں تیرے لیے اچھائی کا فیصلہ کر لوں، ساری کائنات مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی. اب آپ مجھے بتائیے جان کس میں ہے؟ ہماری زندگی کی جان. جب ہم کہیں گے اللہ کر سکتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ برا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں کرتے، وہ کبھی ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اس نے تو ہمیں قرآن بھی وہ دیے جو رحمت ہے، اس نے ہمیں نبی بھی وہ دیے جو رحمت اللہ عالمین ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری زندگی اللہ تعالیٰ خود خراب کر دے؟ ہم خراب کرتے ہیں اپنی زندگی. ہمارے عقیدے غلط ہو جاتے ہیں، ہماری سوچ غلط ہو جاتی، ہماری فکر غلط ہو جاتی. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل تھے حضرت مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، توبہ ٹیکسنگ کے، ہمارے دور کے ہمارے عزیز بھی ہیں وہ. تو ان کے گاؤں میں یہ بات مشہور تھی کہ فلاں عورت اگر کسی ایسے گھر میں چلی جائے کہ جس میں کوئی بچہ نیا پیدا ہوا ہے تو وہ بچہ چند دن کے بعد مر جاتا ہے. یہ بات مشہور تھی. چنانچہ اس عورت کو منحوس قرار دے کر سب گھروں میں اس کا داخلہ بنتا، حتیٰ کہ کوئی عورت جو امید سے ہوتی ہے اس کے پاس بچہ ہوتا تو وہ بھی اس گھر میں نہیں جاتی تھی کہ یہ اس عورت کے گھر نہیں جانا. اب یہ ایک ذہن بن گیا. اب یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ غلط عقیدے کی وجہ سے ہوا سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے معلوم نہیں پوری طرح بات کہ بھی بیٹے یا بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، تو انہوں نے گاؤں والوں کی اصلاح کے لیے اس بچے کو اٹھایا اور اس کی ماں کو بھی ساتھ لیا اور کہا کہ جی اس عورت کے گھر جو ہے وہ تم نے 3 دن ٹھہرنا ہے، اگر یہ مار سکتی ہے تو مار دے. بہت بڑا جگرا چاہیے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کا دل اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ ہمارے جیسے کچے دھاگے سے بندھے ہوئے دل یہ نہیں کر سکتے. آج ہم یقین کریں ان جیسا ایمان کہاں سے لائیں؟ اللہ والوں جیسا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر تم مار سکتی ہے نا، اگر تیرے ہاتھ میں زندگی موت ہے تو پھر کر لے. چنانچہ 3 دن کے بعد خیریت سے لے آئے تو پورے گاؤں میں یہ بات درست ہوگی، اصلاح ہوگی کہ بھئی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. نہ کوئی کسی کو بیمار کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو تندرست کر سکتا ہے. اللہ کی ذات ہے جو بیمار بھی کرتی ہے اور شفا بھی دیتی ہے. اگر یہ ہمارا ایمان ہوگا نا، جیسے کسی نے پوچھا بھئی کیا بات ہے طبیعت خراب ہوگی نا، کچھ پیٹ خراب ہے، دودھ پیا تھا. نے کہا یار دودھ آپ پہلی دفعہ پی رہے ہو؟ کہتا ہے نہیں پہلے بھی پیتا تھا. نے کہا پھر دودھ پر کیوں الزام لگا رہے ہو بھائی؟
یا تو تمہاری اپنی طبیعت کا قصور ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اندر کوئی مسئلہ ہے, دودھ اس ٹائم نہیں پینا چاہیے تھا آپ کو. اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوگا. ایک پیناڈول گولی ہے سر درد کو دور کرنے کے لیے, ایک مثال دے رہا ہوں, ایک آدمی کھاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, دوسرا کھاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کمپنی وہی, گولی وہی, کھانے والا بھی انسان ہی ہے, دونوں انسان ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے الا الذین آمنوا, کہ پہلی بات خسارے سے بچا ہوا کون ہے؟ جس کا ایمان صحیح ہے, جس کا عقیدہ درست ہے. اور سبحان اللہ, ایک لفظ ایمان بول کر اللہ تعالیٰ نے تمام حقائق جس کے اندر جمع فرما دیے. اب مجھے بتائیے, عقیدے میں 3 عقیدے بنیادی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, تیسرا یوم آخرت پر ایمان. اب آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں گے, وقت نہیں ہے, میں نے اصل بات ابھی کرنی ہے. وہ کیا کہ جس شخص کا اللہ کی ذات پر ایمان درست ہو, جناب محمد رسول اللہ پر ایمان ہو, اور جس شخص کا ایمان یوم آخرت پر ہو, ایسا انسان جس کے یہ تینوں عقیدے مضبوط ہیں وہ دنیا اور آخرت کا کامیاب ترین انسان ہے. آج آخرت پر ایمان ہمارا کس قدر کمزور ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں, آپ ایک دن کا اخبار نہیں پڑھ سکتے, ایک دن کا اخبار. اگر آپ نے وہ ناشتے سے پہلے پڑھ لیا تو پھر دیکھیے آپ سے ناشتہ بھی نہیں ہوگا, آپ کھانا نہیں کھا سکتے. ایسی ایسی خبریں کہ ماں باپ اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں, اولاد ماں باپ کو کر رہی, بیوی شوہر کو, شوہر بیوی کو, ایک عزیز رشتہ دار ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, ذرا ذرا سی بات پر کوئی بات نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ اگر ہر شخص کو یہ پتہ ہو کہ آخرت میں نے پیش ہونا ہے. اس لیے دیکھیے, بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, سب سے پہلے اس کے کان میں اذان ہی دی جاتی اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی, تاکہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں یہاں آزادی سے رہنے کے لیے نہیں آیا, میں اللہ اس کے رسول کا پابند ہوں. یہ تعلیم بچپن میں ہی ہمیں اپنے بچوں کے دماغ میں بٹھا دینی چاہیے کہ ہمیں جو زندگی گزارنی ہے ہم آخرت میں اللہ کو اس زندگی کے جواب دیں. پھر ہو نہیں سکتا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو کسی کے خون سے رنگ لے, پھر وہ کسی کا حرام مال جو ہے وہ اپنے جسم میں جزو بدن بنا لے, اللہ معاف فرمائے. تو فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہی لوگ دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچیں گے کہ جن کا عقیدہ بھی درست ہوگا اور جن کے اعمال بھی درست ہوں گے, جن کے اعمال بھی درست ہوں گے. اعمال کا درست ہونا بھی بہت ضروری. نیک اعمال اختیار کریں, نماز ادا کرنے والے ہوں, روزے رکھنے والے ہوں, حج کرنے والے ہوں, زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں, والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے, پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے, اور حرام سے بچنے والے, حلال کو اختیار کرنے والے, اچھے اخلاق والے, حسد, بغض, کینہ, فتنہ, فساد, ان سب چیزوں سے دور رہنے والے, صدقہ اور خیرات کرنے والے, انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور محبت اور عمدہ اخلاق سے پیش آنے والے, یہ ہیں. اب بتائیے مجھے, آپ خود بتائیں, اللہ جو کہ رحمان اور رحیم ہے, اس نے جو کتاب دی ہے وہ رحمت سے بھری ہوئی ہے, اور اس نے جو محمد رسول اللہ جیسے پیغمبر ہمیں دیے وہ رحمت للعالمین ہیں. اب جو ان کی تعلیمات ابھی آپ نے سنی, کیا نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے؟ روزہ, زکوٰۃ, حج, بیت اللہ کی زیارت, وہاں کا طواف, اور حلال اختیار کرنا, حرام سے بچنا, عمدہ اخلاق اختیار کرنا, بری صفات سے اپنے آپ کو بچانا, دیکھیے یہ ساری رحمت ہے. سن کر بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید جنت جیسا ماحول بن رہا ہے, اور اگر سارا معاشرہ اس کے اوپر آ جائے, آپ خود بتائیں, ہمارا پورا معاشرہ طے کر لے کہ ہم نے نماز نہیں چھوڑنی, آپ مجھے بتائیں مسجدیں چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں؟ پھر مسجدیں چھوٹی ہیں, مسجدیں کم بھی ہیں. آج تو لوگ کہہ رہے ہیں نا یار مسجدیں اتنی بن گئی. نہیں, کہاں مسجدیں بن گئی, نمازی نہیں ہیں. اگر ہر شخص زکوٰۃ دینے والا ہو, آپ بتائیں معاشرے میں غربت رہے گی, افلاس رہے گی, محتاجگی رہے گی,
آپ کسی چوک پر ایک سیکنڈ کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. رات میں اپنی فیملی کے ساتھ گیا ہوں, 5 منٹ کھڑے ہونے کا موقع نہیں ہے بھائی. ایک عجیب معاشرہ بنا دیا گیا. سارے مانگنے تانگنے والے وہ فیملی کے ساتھ آپ کو بیٹھنے نہیں دے سکتے, مشکل ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ دین سے دوری ہے. یہ اعمال صالحہ سے محروم معاشرہ ہے. یہ اعمال صالحہ نہیں ہے, عقیدہ بھی درست نہیں ہے, عمل بھی درست نہیں ہے. اور میرے دوستوں, میرے بزرگوں, بات اگلی یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کیوں نہیں کر رہا اپنی, یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے حالات. اور بھائی اس نے تو رحمت کر دی. کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتے؟ اس نے جناب محمد رسول اللہ دے دیے. اس نے اپنی کتاب, اپنا کلام اپنے سینے سے نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیا, قرآن, لو بھائی اس کے مطابق زندگی گزارو. اتنا خوبصورت اس نے ہمارے لیے انتظام کیا. اب قصور بھی اسی کا ہے. ہم ہیں کیا قرآن پر؟ ہم کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں اپنا آپ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیا ہمارے گھر کا ماحول ویسا ہے جیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہمارا غلہ منڈی کا, ہماری عدالتوں کا, ہماری پارلیمنٹ کا, ہمارے نظام سیاست کا, ہمارے نظام معیشت کا, کیا ہم ادھورے ہیں؟ کیا ہمارا دین ادھورا ہے؟ ایسی بات ہے. ہمارا دین مکمل ہے, ہم اپنے دین سے دور ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور 2 باتیں ہوگی. تیسری بات وتواصوا بالحق, کہ دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے. یہ جملے تو ہم ہر گلی محلے میں سنتے ہیں, ہر گھر میں سنتے ہیں. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو؟ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے وہ یہ کہ وہ اپنی قبر میں جلے اور میں سکون سے رہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جناب محمد رسول اللہ سب فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے اتنی اہم بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا اگر دوسرا شخص ایمان اور اس کے عقیدے بھی غلط, اس کا عمل بھی غلط, اور تمہارا عمل بھی درست اور تمہارا عقیدہ بھی درست, اور تم نے کوئی اس کی فکر نہیں کی, تو یاد رکھنا اس کے ساتھ جہنم میں تمہیں بھی جانا پڑے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی, آپ کہیں شاید مولوی صاحب اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. نہیں, یہ ہو نہیں سکتا. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, وہ مسئول ہے, مسئول جواب دے اللہ کو. اللہ پوچھیں گے, اگر اللہ نے باپ کو سمجھ دی ہے دین کی اور وہ اولاد کو نہیں سمجھا رہا, بیٹے کو سمجھ دی ہے اور وہ ماں باپ کو نہیں بتا رہا دین, اگر خاندان میں اللہ نے 2-3 لوگوں کو دین کی سمجھ دی اور وہ باقیوں کو بالکل نہیں پوچھ رہے, وہ جیسی مرضی زندگی گزار رہے ہیں, لہو و لعب والی, دین سے دوری والی, وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ان سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہماری ذمہ داری ہے. ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. اللہ اسے پوچھیں گے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کیا کہے گی کہ مجھ سے کھانا تو پکواتے تھے, مجھ سے اپنے کام تو نکلواتے تھے, لیکن آپ جس نماز چھوڑنے پر مجھے سزا دے رہے ہیں, میرے باپ نے مجھے کبھی نہیں کہا, میرے شوہر نے مجھے کبھی نہیں کہا, میرے بیٹے نے نہیں کہا, میرے بھائی نے نہیں کہا. اللہ فرمائیں کہ نہیں کہا. اللہ کو تو پتہ ہے نا, یہ سوال جواب تو ہمارے خاطر ہے تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں. اللہ فرمائیں گے اکیلی عورت جہنم میں نہیں جائے گی, 4 اس کے ساتھ اور بھی جائیں گے. اور آج درد دل کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں, ہماری عورتیں, ہمیں ان پر ہم ان پر ذمہ دار, مسئول اور حاکم ہیں. آج ہم نے اپنی عورتوں کو آزاد کر دیا, بے لگام کر دیا ہے. یہ درد دل کی بات ہے. جناب محمد رسول اللہ کا بنایا ہوا معاشرہ ہو اور اس میں عورت اپنے ننگے جسم کے ساتھ ویڈیوز بنائے, ننگے جسم کے ساتھ بازاروں میں نکلے, بے پردہ ہو کر زندگی گزارے, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ باپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا یہ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ کہیں گے اس کی آواز اونچی ہو رہی ہے, میں کیا کروں,
میں کس سے بات کروں؟ کیا یہ بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ نہیں، بات یہ ہے کہ ویوز لینے کے لیے لوگ کہہ رہے تھے ہم دوسروں کو ہنسانا چاہتے ہیں نا، انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں جی ہم. بھائی تمہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنی بیگم ملی تھی دکھانے کو جس کا تو شوہر ہے، اپنی ماں کو دکھا رہے ہیں لوگ. میں غلط بول رہا ہوں، آپ بتائیے. اچھا چلو آپ بتائیے کہ آپ کہیں جی مولوی صاحب غلط بول رہے ہیں. کس نے کہا کہ بھی تم اپنی ماں کو پیش کرو ویوز دینے کی خاطر، پیسوں کی خاطر؟ عورت کی تو آواز بھی پردہ ہے، عورت کی تو آواز پردہ ہے، اس کی ایک جھلک بھی جائز نہیں ہے. میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو مسلمان کی بچی ہے، مسلمان عورت ہے، وہ کوئی عام عورت نہیں ہے. وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی ہے، وہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی عام عورت ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. کیا ہماری ذمہ داری میں داخل نہیں ہے کہ ہم اس معاشرے کی، ہم کہتے ہیں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کس سے بات کرنے کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک مثال دے کر بات آگے بڑھاتا ہوں. آپ علیہ السلام نے اس کی مثال دی کہ اگر کوئی شخص خود نیک ہے اور دوسروں کی برائی پر وہ تل ملا نہیں جاتا، کہتا سنتا نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں اس کو دوسرے برائی کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے مثال دی. آپ نے فرمایا کہ ایک طبقہ ہے، ایک لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں، وہ کشتی پر سفر کر رہے ہیں اور وہ کشتی 2 منزلہ ہے. اب نچلی منزل والے پانی لینے کی خاطر، پانی اوپر پڑا ہوا ہے، پانی لینے کی خاطر اوپر جا رہے ہیں، تو فرمایا کہ اوپر والی منزل والے کہتے بھی تم ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہو، کیوں پانی لینے آتے ہو بار بار، مت آیا کرو، نیچے رہو. وہ کہ ہم پیاس سے مر رہے ہیں، ہمیں پانی دو، پانی تو تمہارے پاس ہے، تم اوپر ٹھہرے ہوئے، ہم نیچے ٹھہرے ہوئے ہیں. کہتے انہوں نے پانی نہیں دیا. اب نیچے والوں نے پانی لینے کی خاطر ایک شخص نے جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا اس نے وہیں پر چھید کرنا شروع کر دیا، سوراخ شروع کر دیا. اس سے پوچھا بھائی کیوں؟ بھائی میں چاہتا ہوں نیچے سے پانی آ جائے. نے کہا یہ کیوں کر رہے ہو پھر؟ اس نے کہا تجھے کیا ہے، میں جہاں بیٹھا ہوں اپنی جگہ پر کر رہا ہوں، تجھے اس سے کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اگر پوری کشتی میں 50 لوگ سوار ہیں اور ایک جو ہے وہ اپنی جگہ پر جہاں وہ خود بیٹھا ہوا چھید کر رہا ہے، اب ہم اس کو نہ روکیں، اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، ہم کیسے روکیں گے اس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو مضبوط ایمان ہے، سب سے پہلے برائی کو اپنے ہاتھ سے روک. اب مضبوط کون ہے؟ باپ مضبوط ہے، اولاد کو قابو میں رکھے، شوہر مضبوط ہے، بھائی مضبوط ہے، دادا نانا مضبوط ہے. بھائی کیوں نہیں روکتے؟ کیا ڈر ہے ان کو اپنی عورتوں سے، اپنے نوجوان بچوں سے کس بات کا ڈر ہے؟ کیوں نہیں روکتے ان کو برائی سے؟ اسی طرح حاکم وقت مضبوط ہے، قانون بنائے گا، جو بھی جرم کرے گا اس کے ساتھ پیار محبت سے بات نہیں ہوگی. پیار محبت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن قانون کا نفاذ ضروری ہے. اسلامی قانون کا نفاذ ختم ہوا، یہ معاشرہ جنگل بن گیا، یہ معاشرہ جہنم بن گیا. میرے دوستو یہ ہو نہیں سکتا. وہ کہے جی اب پہلے اس کو ہاتھ سے روکیں گے، زبان سے روکیں گے، ہاتھ سے روکیں گے، نہیں تو یہ تو کہیں گے بھائی کیسا برا آدمی ہے، سب کے لیے موت بن رہا ہے یہ. تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کسی کو کچھ نہ کہو، برائی ہونے دو اور بچ جاؤ. اور اگلی بات، بس آخری بات کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی کوئی سنتا نہیں ہے. آخری بات، ہمارے ایک سوال ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ہم کس سے بات کرتے ہیں، مثال بیوی سے بات کریں، یا جو ہے وہ ہم اپنی اولاد سے بات کریں، یا جو ہے وہ ہم اپنے رشتہ داروں سے بات کریں، کوئی ہماری سنتا نہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہر کام کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے دوسرے کو دین کی دعوت کیسے دینی ہے. یہ بھی تو ایک مضمون ہے کہ نہیں؟ میرا دل چاہتا ہے میں مستقل اس کے اوپر بات کروں کہ ہم نے دعوت کیسے دینی ہے، ہم نے بات کیسے کرنی. ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم اس کے سر پہ لٹھ مار رہے ہیں، سختی سے پیش آ رہے ہیں. کوئی حتیٰ کہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے
فرمایا اگر کوئی شخص دوسرے کو دعوت دیتے ہوئے یہ سوچ رہا ہے کہ تو گناہگار ہے اور میں نیک اور پارسا ہوں، فرمایا کہ اس آدمی کی بات بھی اثر نہیں کرے گی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ شاید میں دوبارہ عرض کرتا ہوں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ بتائیں، فرمایا کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو دین کی دعوت دیتے ہوئے یہ سوچ رہا ہے کہ میں نیک اور پارسا ہوں اور یہ گناہگار اور غلط آدمی ہے، فرمایا اس کی بات بھی اثر نہیں کرے گی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کون سنے گا ہماری بات سنانے کے لیے معذرت کے ساتھ دل میں درد پیدا کریں، ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھائیں اور زبان کو میٹھا کیجئے، آنکھ میں عاجزی پیدا کیجئے، کلام میں عاجزی پیدا کیجئے، دوسرے کو محبت دیجئے، عزت دیجئے، اس کا اکرام کیجئے۔ آپ اس کو نصیحت کرنے والے یا معاشرے میں ذلیل و رسوا کرنے والے نہ بنیے۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں ایک بات جنرلی بات کر رہا ہوں، آپ سب تو ماشاءاللہ، میں ایک عام بات کر رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو کام کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں۔ مجھے اور آپ کو کام کیسے کرنا ہے۔ ہم جب کسی سے بات کریں تو ہمارا بات کرنے کا انداز ایسا ہو کہ وہ خود بخود ہماری بات پر قربان ہو جائے۔ ایک بات سنا کر پتہ نہیں آپ لوگ ناراض ہوتے ہوں گے، کیا کروں، آپ بھی دیر سے آتے ہیں اس لیے میں بھی دیر سے بیان ختم کرتا ہوں۔ تو بات یہ ہے، مجھے ایک دن وہ یاد ہے کہ میرے ایک عزیز ہیں، ان کی داڑھی نہیں تھی تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی، ابتدا کی، اب تو ماشاءاللہ ان کی پوری ہے۔ تو ہمیں عقل نہیں تھی، بیوقوفی کا زمانہ تھا، پڑھتے تھے، زمانہ طالب علمی تھا۔ تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی آپ کو جو ہے نا اپنی داڑھی پوری رکھنی چاہیے، یہ آپ نے کیا کر رکھا، پہلے تھی نہیں اور اب رکھی ہے تو پھر یہ آپ نے غلط رکھ لی۔ اس طرح میں نے بات کی تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں بیٹھے سن رہے تھے میری بات، مجھے بلایا، فرمایا کہ بھائی اگر آپ ان کو یوں کہتے نا تو مجھے بہت خوشی ہوتی، اب آپ معذرت کرو، آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اگر آپ کی داڑھی پوری ہوتی تو آپ کتنے خوبصورت لگتے۔ اب کیسی نصیحت ہے بتائیں نا، یہ آج ہماری زبانوں میں یہ مٹھاس کہاں چلا گیا؟ ہم جب دوسرے کے دل کو چھید کے رکھ دیں گے تو اس کے دل میں ہماری بات کیسے آئے گی؟ ہمیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو ہم پہلے پھول پیش کرتے ہیں، پھر اس کو ویلکم کہتے ہیں، اس کو کوئی دعوت دیتے ہیں، آجائے بھائی کچھ چائے پی لیں یار، کبھی ہمیں بھی وقت دیا کریں۔ ہم پہلے سٹارٹ میں اس سے بات نہیں کرتے، آج ہم سٹارٹ میں کہتے ہیں یار تو بڑا بے نمازی بندہ ہے، تینوں مسجد نظر نہیں آتی، یہ ہمارا بات کرنے کا طریقہ صحیح ہے؟ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ ہم کیسے دعوت کیسے دینی؟ انشاءاللہ میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ دوسرے کو دین کی، اپنی بیوی ہے، بچے ہیں، آپ نے دین کی بات کیسے کرنی ہے۔ ایک جلسہ تھا، بہت معذرت، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف فرما تھے، تو ایک شخص جو بڑے عالم دین تھے انہوں نے بیان کیا تو بہت سخت بیان کیا، گویا کہ لوگوں کو جہنم کی سیر کروا دی۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا، اس کے بعد والد صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی کرسی اٹھائی، آگے ہو گئے اور فرمایا کہ بھائی دیکھو آپ لوگ سارا دن کے تھکے ہوئے کتنے اچھے لوگ ہیں کہ اپنی تھکاوٹ کو آپ نے نہیں دیکھا اور اللہ کے گھر میں آگے دین کی بات سننے کے لیے، بس یہ بات کرنے کی دیر تھی لوگ رونے لگ گئے۔ ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے کسی کے لیے، لمبی چوڑی تقریر بھی بعض اوقات کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خود اپنی ذات میں دین پر عمل کرنے یا نفس ان لم تظفری لا تجزعی وإلى